تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ موت تمہیں آ پکڑے گی چاہے تم مضبوط قلعوں کے اندر بند ہو جاؤ۔ آپ نے وہ قصہ نہیں سنا کہ حضرت سلیمان کے پاس موت کے فرشتے کا آنا جانا ہوتا رہتا تھا؟ ایک مرتبہ موت کا فرشتہ آ کر کے ایک آدمی کو مجلس میں بہت زیادہ غور سے دیکھنے لگا۔ مجلس ختم ہونے کے بعد وہ آدمی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا، اللہ کے رسول، وہ آدمی جو آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا وہ کون تھا؟ مجھے بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ تو حضرت سلیمان نے کہا کہ وہ موت کا فرشتہ تھا۔ موت کا نام سن کے ہی آدمی کی ہوا ٹائٹ ہو جاتی ہے، تو موت کا فرشتہ کسی کو بار بار غور سے دیکھے، آپ سوچئے اس آدمی کی حالت کیا ہوگی۔ تو حضرت سلیمان سے عرض کرنے لگا، اللہ کے نبی، مجھے یہاں سے کہیں بھگا دیں، ایک کام کریں، آپ مجھے ہندوستان بھیج دیں۔ تو حضرت، اس زمانے میں تو کوئی ایسی ٹیکنالوجی تھی نہیں کہ 1 گھنٹے میں انڈیا ٹو امریکہ چلا جائے۔ حضرت سلیمان نے جنات کو حکم دیا کہ اس آدمی کو ہندوستان کی فلاں زمین پر پہنچا دو۔ اس کے بعد حضرت سلیمان نے موت کے فرشتے سے پوچھا کہ آج تو اس آدمی کو کیوں اتنا زیادہ غور سے دیکھ رہا تھا، کیا بات ہے؟ تو فرشتے نے جواب دیا کہ اللہ نے مجھے اس آدمی کی روح قبض کرنے کا حکم دیا ہے ہندوستان کی زمین پر، اور یہاں آپ کی مجلس میں بیٹھ کر کے یہ کیا کر رہا ہے، میں یہ سوچ کر کے پریشان ہوں۔ تو حضرت سلیمان سمجھ گئے کہ اللہ کی مصلحت۔ تو قرآن کی آیت ہے کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، موت تمہیں آ پکڑے گی چاہے تم مضبوط قلعوں میں جا کر کے بند ہو جاؤ۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اذا اصبحت فلا تنظر المساء، کہ انسان جب تو صبح کر لے، صبح تک تجھے زندگی مل جائے تو شام کا انتظار مت کر۔ وَإِذَا أَمْسَيْتَ، اور تو شام تک زندہ رہے تو یہ تجھ پر اللہ کا فضل ہے۔ تو اب صبح کا انتظار مت کر، فَلَا تَنظُرِ الصَّبَاحَ وَعَدَّ نَفْسَكَ مِنَ الْأَمْوَاتِ، بلکہ تو اپنے آپ کو مردوں میں سے شمار کر، کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو اچھے اعمال کر لیں گے، جب ہمارے ہاتھ پیر کام نہیں کرے گا تو اس وقت ہم مسجد کا ایک کونا پکڑ کر کے اللہ اللہ کر لیں گے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے لوگوں کو بہت بہترین انداز میں ایک مثال بیان کی ہے کہ ایک بادشاہ تھا، یہ مثال اس سے پہلے بھی بیان کر چکا۔ ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک بہت بڑا باغ تھا، اس باغ کے الگ الگ حصے تھے۔ ایک ملازم کو بادشاہ نے بلایا اور بلا کر کے کہا کہ یہ تھیلی پکڑ اور اس میں تو اس باغ سے اچھے اچھے پھل توڑ کر کے لے آ، تجھے انعام دیا جائے گا، لیکن ایک شرط ہے کہ جس دروازے سے اور باغ کے جس حصے سے تو گزر جائے، دوبارہ لوٹ کر کے تجھے اس حصے میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ شرط منظور کرتے ہوئے ملازم باغ کے ایک دروازے سے انٹر ہو گیا، دیکھا کہ پھل ہے لیکن اچھے نہیں ہے، تو سوچا کہ اگلے حصے میں اچھے ہوں گے، وہاں سے توڑ لوں گا۔ جب اگلے حصے میں پہنچا تو دیکھا کہ پھل تو ہیں، اچھے ہیں، پھر دل میں خیال آیا کہ اگلے حصے میں اس سے بھی زیادہ اچھے ہوں گے، وہاں سے توڑ لوں گا۔ لہٰذا وہ اگلے حصے میں پہنچا، دیکھا کہ وہاں پھل ہیں، اس سے بھی زیادہ اچھے ہیں، لیکن دل میں وہی خیال آیا کہ اگلے حصے میں پہنچوں گا تو اس سے بھی اچھا ہوگا، لہٰذا وہاں سے توڑ لوں گا۔ اس طرح کرتے 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 جب لاسٹ حصے میں پہنچا تو دیکھا کہ ایک بھی پھل نہیں ہے۔ اب وہ کفِ دست ملتا ہوا افسوس کرنے لگا کہ ہائے افسوس، میں بادشاہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، میری بدبختی پر لوگ ہنسیں گے، میری بیوقوفی پر لوگ ہنسیں گے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے دوست یہی حال ہے تیرا کہ وہ بادشاہ اللہ رب العزت کی طرح ہے اور وہ ملازم تیری طرح ہے، اور اس ملازم کے ہاتھ میں جو تھیلا ہے وہ تیرے نامہ اعمال کی طرح ہے،
اور وہ باغ تیری زندگی کی طرح ہے، اس باغ کے الگ الگ حصے تیری زندگی کے دنوں کی طرح ہے۔ اللہ نے تجھے زندگی دے کر کے یہ اختیار دیا ہے کہ تو اچھے اچھے اعمال کر کے اپنے نامہ اعمال کو بھر دے۔ کل قیامت کے دن جب تو میرے سامنے کھڑا ہوگا تو میں تجھے بہترین نعمت یعنی جنت سے نوازوں گا۔ لیکن تو روزانہ یہی سوچتا رہا کہ میں کل عبادت کر لوں گا، کل اللہ کو راضی کر لوں گا، کل نمازیں پڑھ لوں گا، کل کرتے کرتے تیری کل نہ آئی نہ آ سکے گی۔ اسی حالت میں تیرا انتقال ہو گیا اور گنہگار بن کر کے تو اللہ کے سامنے پہنچ گیا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بڑھاپے کی عمر میں ہم اللہ کو راضی کر لیں گے، یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ بچپن یا جوانی میں جس چیز کی عادت لگ گئی وہ تو عادت لگ گئی۔ اگر آپ کو مسجد میں آنے کی عادت ہے، بڑھاپے میں بھی آئیں گے، لیکن اگر جوانی یا بچپنے سے آپ کو مسجد میں آنے کی عادت نہیں ہے، لاکھ کوشش کر لیجئے، مسجد کا کونا پکڑنا تو دور کی بات، 5 وقت جب مؤذن اذان دے گا تو آپ کو توفیق نہیں ملے گی کہ میں مسجد میں جاؤں، الا ماشاء اللہ 100 میں سے کوئی ایک نکل جاتا ہے۔ ورنہ اس خیال کو آپ دل سے نکال دیجئے کہ اس زمانے میں میں دنیا کما لوں اور آخری وقت میں مسجد پکڑ لوں گا۔ دوسری بات یہ ہے، کیا گارنٹی ہے کہ آپ کو بڑھاپے تک زندگی ملے؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ موت جوانی میں بھی آ سکتی ہے، موت بچپنے میں بھی آ سکتی ہے، اور یہ بات بھی ہم اور آپ جانتے ہیں کہ موت کو کسی چیز کے ذریعے سے نہیں ٹالا جا سکتا، نہ حکومت سے، نہ طاقت سے، نہ مال و دولت سے، نہ دواؤں سے، نہ عقل مندی سے۔ اگر طاقت و قوت کے ذریعے سے ٹالا جاتا تو شداد کو کبھی بھی موت نہ آتی۔ اگر حکومت کے ذریعے سے موت کو ٹالا جاتا تو فرعون کو کبھی موت نہ آتی۔ اگر دواؤں کے ذریعے سے ٹالا جاتا، افلاطون، جالینوس اور بڑے بڑے ڈاکٹروں کو کبھی موت نہ آتی۔ اگر عقل مندی کے ذریعے سے موت کو ٹالا جاتا تو لقمان حکیم کو کبھی موت نہ آتی۔ اگر نیک اعمال اور نبوت کی وجہ سے موت کو ٹالا جاتا تو ہمارے نبی سے زیادہ نیک کون ہو سکتا ہے؟ ہمارے نبی تو نبیوں کے سردار، آپ کو بھی موت نے لپیٹ لیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ موت کو کسی چیز کے ذریعے سے نہیں ٹالا جا سکتا، اور روزانہ ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، الا یا ساکن القصور المعلا ستدفن عن قریب فی التراب۔ اے بلند و بالا محلات میں رہنے والو، غور سے میری بات سنو، ایک دن تمہیں مٹی کے نیچے دفن ہونا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میت پڑا رہتا ہے اور اس کے گھر والے آہو بکا اور رونا پیٹنا کرتے ہیں تو موت کا فرشتہ اس گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے یہ پکارتا ہے، یہ آواز لگاتا ہے، ارے رونے والو، میں نے اس کا رزق نہیں کھایا، اس نے اپنا رزق ختم کر چکا تھا، میں نے اس کی زندگی کم نہیں کر دی، یہ اپنی زندگی جی چکا تھا۔ اور سنو، کان کھول کر کے سنو، میں اس وقت تک اس گھر میں آتا رہوں گا جب تک تم میں سے ایک شخص بھی یہاں سے ختم نہ ہو جائے۔ میرا آنے کا سلسلہ یہاں تک وہاں تک چلے گا جب تک تم میں سے کوئی ایک زندہ رہے گا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم، اگر اس فرشتے کی پکار اور ان کی باتوں کو لوگ اس وقت سن لے تو اس مردے پر رونے کے بجائے اپنی فکر میں لگ جائے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آخرت کی فکر سب سے امپورٹنٹ اور اہم ہے۔ دنیا کمانا حلال طریقے سے نہ آپ کی شریعت منع کرتی ہے، نہ قرآن و حدیث سے کوئی یہ بات ثابت کر سکتا ہے۔ آپ اپنے بیوی بچوں کا بھی خیال کریں، اس سے آپ کو کوئی نہیں روکتا، لیکن جائز طریقے سے، حلال طریقے سے۔ لیکن سب سے زیادہ فکر کرنے والی بات اگر کوئی ہے تو وہ آخرت کی فکر ہے۔ آپ آئے دن اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ آج فلاں کے دادا کا انتقال ہو گیا، فلاں کے ماموں کا انتقال ہو گیا، فلاں کے دوست کا انتقال ہو گیا۔ آئے دن خبر یہ ہم سنتے ہیں، بھائی ہم بھی کسی کے دوست ہیں، ہم بھی کسی کے باپ ہیں، ہم بھی کسی کے بھائی ہیں، ہم بھی کسی کے بیٹے ہیں۔ جس طرح آج ہم دوسروں کے بارے میں خبر سنتے ہیں، کل کو ہمارے بارے میں کوئی اور خبر سنے گا۔ اسی لیے آخرت کی تیاری آپ کو خود کرنی ہے، کیونکہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے تنے تنہا آپ کو حساب دینا ہے۔ اور سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ لوگ آخرت کی تیاری سے اس لیے کتراتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ آخرت کی تیاری کرنے سے، دین پر عمل کرنے سے لوگ اس لیے بھاگتے ہیں کہ معاشرہ کیا کہے گی۔ میں اگر داڑھی رکھوں گا، جس آفس میں کام کرتا ہوں آفس والے تانا دیں گے،
محلے والے تانا دیں گے، میرے دوست و احباب تانا دیں گے، اوہ اللہ والا بن گیا۔ میرے بھائی، آپ جن لوگوں کا خیال کرتے ہیں اور جس ماڈرن معاشرے کی وجہ سے آپ دین پر عمل کرنے سے دور بھاگتے ہیں، یاد رکھیے ان لوگوں کا ساتھ اس وقت تک ہے جب تک آپ کے جسم میں روح اور آپ کے جیب میں پیسے ہیں۔ بلکہ اس دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ اگر اس زندگی میں جیتے جی آپ پر کسی الزام کا ٹیگ لگ جاتا ہے، کسی زناکاری، چوری کا یا کوئی اور طرح کا الزام لگ جاتا ہے، لوگ جیتے جی دوستی نبھانا چھوڑ دیتے ہیں، پیٹھ پیچھے لات مار دیتے ہیں، آپ سے دوستی نہیں رکھتے۔ یہ تو اس دنیا کی حقیقت ہے۔ ان لوگوں کا ساتھ اس وقت تک ہے جب تک آپ کے جیب میں پیسے اور آپ کے جسم میں روح ہے۔ مرتے ہی وہ باپ، وہ ماں، وہ بھائی بہن جو آپ کی محبت میں روتے روتے نڈھال ہو رہے تھے، چند دنوں کے بعد آپ کے احسانات کو بھی بھول جائیں گے، آپ کے کارنامے کو بھی بھول جائیں گے، اور آپ کے ساتھ اس قبر میں کیا ہو رہا ہے صرف آپ جانتے ہیں اور آپ اس کو بھگت رہے ہیں۔ دنیا والے آپ کے پیچھے نہیں آئیں گے۔ تو میرے بھائی، جب آپ کو قبر میں تنہا حساب دینا ہے تو ان دنیا والوں کی فکر کر کے آپ اللہ کو ناراض کیوں کرتے ہو؟ ایک مثال دیتا ہوں۔ مان لیجئے کہ آپ لوگوں کی وجہ سے کہ لوگ اگر میں شادیوں میں فضول خرچی نہیں کروں گا، بارات کا انتظام نہیں کروں گا، بہترین سے بہترین کھانے کے لیے ڈشز کا انتظام نہیں کروں گا، تو لوگ مجھے تانا دیں گے، اور ان لوگوں کا خیال کر کے آپ اس برائی میں مبتلا ہو گئے۔ سب سے پہلی بات، آپ کو تو آخرت میں اللہ کے سامنے اس فضول خرچی کا اکیلا حساب دینا ہے۔ جن لوگوں کا آپ نے خیال کیا تھا وہ نہیں آئیں گے، وہ آپ کو دیکھتے ہی دور بھاگ جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ قرضہ لے کر کے اس طرح کے فضول خرچی میں مبتلا ہوتے ہیں، کل کو آپ پر مصیبت آتی ہے، لون لے کر کے آپ نے قرضہ لیا یا کسی سے آپ نے قرضہ لیا، اب آپ کے ہاتھ پیر معذور ہو گئے، کما کر کے اس قرضے کو ادا کرنے کی آپ میں طاقت نہیں رہی۔ آپ مجھے بتائیے، جن لوگوں کا آپ نے خیال کیا تھا، جن لوگوں کے تانے کی وجہ سے آپ اس برائی میں مبتلا ہوئے تھے، وہ آپ کو آ کر کے یہ بھی نہیں پوچھیں گے کہ 10 روپے لیجئے اور سبزی خرید لیجئے، اتنا بھی نہیں پوچھیں گے۔ تو پھر آپ کیوں ان لوگوں کا خیال کرتے ہیں؟ ان لوگوں کی وجہ سے آپ کیوں اپنی آخرت کو برباد کرتے ہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر اس دنیا کو خوش کرنے کی خاطر آپ اپنا جان، مال، تن، من، دھن سب لٹا دیں گے، پھر بھی اس دنیا کو آپ خوش نہیں کر سکتے۔ دیکھتے نہیں، آپ بہترین سے بہترین ڈشز کا شادیوں میں انتظام کر دیجئے، پھر بھی لوگوں کی طرف سے شکایتیں آئے گی، تھوڑا مسالہ زیادہ تھا، بریانی اچھی نہیں تھی، یہ نہیں تھا، دہی کی چٹنی نہیں تھی، مختلف قسم کے کمنٹس پھر بھی آئیں گے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول بالکل حق اور سچ ہے کہ آپ اگر پوری دنیا کو خوش کرنے کے لیے اپنا تن، من، دھن، اپنا سارا وقت خرچ کر دیں گے، پھر بھی آپ ان کو خوش نہیں کر سکتے۔ جب مسئلہ ایسا ہے، حقیقت یہ ہے، تو پھر کیوں ان لوگوں کی وجہ سے آپ اپنی آخرت کو برباد کرتے ہیں؟ آخرت میں تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جو سوال و جواب ہے وہ ہمیں ٹینشن میں ڈالنے والی ہے۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جنازہ اٹھا اور ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ قبر کے پاس پہنچے تو قبر سے مخاطب ہو کر کے کہا کہ یا قبر هل انت تعلم من الذی جئنا بها الیک، قبر تجھے معلوم بھی ہے ہم کون سی ہستی کو لے کر کے تیرے پاس پہنچے ہیں؟ ہادہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں جہان کے سردار، سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے۔ ہادہ ام الحسنین، یہ حسن حسین کی بیٹی ہے، یہ حسن حسین کی والدہ ہے۔ ہادہ زوجۃ علی المرتضی رضی اللہ عنہ، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ شیر خدا رضی اللہ عنہ کی اہلیہ محترمہ ہے۔ تو قبر کی طرف سے کیا جواب آیا؟ یا ابا ذر انا لست بموضع حسب ولا نسب، کہ اے ابو ذر میں حسب نسب بیان کرنے کی جگہ نہیں ہوں، انا موضع عمل صالح، بلکہ میں عمل صالح اور نیک عمل کی جگہ ہوں۔
چاہے وہ بنت رسول ہو، چاہے وہ ام الحسنین ہو، چاہے وہ زوجہ علی المرتضیٰ اور شیر خدا ہو، میں اس کو نہیں دیکھ سکتا۔ اگر وہ اچھے اعمال کر کے لائے گی تو میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا، اگر وہ برے اعمال کر کے لائے گی تو میں اس کے ساتھ وہی حشر کروں گا جو برے لوگوں کے ساتھ کرتا ہوں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جب خاتون جنت کے بارے میں قبر نے یہ جواب دیا ہے تو ہم اور آپ تو عام انسان ہیں، ہمیں تو قبر اور آخرت کی فکر زیادہ کرنی چاہیے۔ ہر وقت ہم دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، نماز کا ٹھکانہ نہیں، عبادات کا ٹھکانہ نہیں، اللہ کے احکامات سے دور، اور کوئی خیال نہیں ہے کہ ہمیں اللہ کے سامنے حساب و کتاب اور اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ ان تمام چیزوں کو پسے پشت ڈال کر کے مظلوموں پر ظلم کرتے ہیں، مارکیٹ میں جا کر کے جھوٹ بولتے ہیں، نمازوں کا کوئی خیال نہیں کرتے۔ اللہ کا واسطہ، اس آخرت میں چند دنوں کے بعد آپ کو بھی جانا ہے، ہمیں بھی جانا ہے۔ آپ کو نہیں معلوم یہ دنیا کی زندگی صرف 5 منٹ کی زندگی ہے، صرف 5 منٹ کی زندگی ہے۔ ہم کہتے ہیں اوہ 80 سال کی زندگی ہے، ابھی تو بہت کچھ کر لیں گے، 100 سال کی زندگی ہے، بہت کچھ کر لیں گے۔ جب ہم مر جائیں گے اور قیامت قائم ہوگی، اس وقت ہمیں پتہ چلے گا کہ اس 80 سال آخرت کے مقابلے میں کتنے لمحے کا، کتنا لمحہ اور کتنا وقت بنتا ہے۔ 5 منٹ 10 منٹ زیادہ سے زیادہ۔ ایک بزرگ تھا، بڑا چالاک ہوشیار، وہ ہر وقت کہتا تھا یا اللہ پیسہ دے پیسہ دے پیسہ دے۔ تو اللہ کہتا تھا کیوں پیسہ مانگتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ شیطان مجھے ہر وقت وسوسے ڈالتا ہے، تو کیا کھائے گا؟ ہر وقت اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ کے احکامات کے مطابق چلے گا، حرام حلال سے بچے گا، کیا کھائے گا؟ تو اس لیے میں آپ سے پیسہ مانگتا ہوں، میرے پاس پیسے ہوگا تو شیطان کو دکھاؤں گا، دیکھ میرے پاس پیسے ہیں، اس سے میں محل خریدوں گا، اس سے میں اپنی ضروریات خریدوں گا، بتا تو کیا کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ سے ایک دن وہ گزارش کرنے لگا، یا اللہ اس دنیا کی ویلیو تیری نظر میں کتنی ہے؟ اللہ نے کہا 5 منٹ، یا کہا 2 منٹ، پھر کہا کہ یا اللہ اس دنیا کی وقعت و حیثیت مال و دولت کے اعتبار سے آپ کی نظر میں کتنی ہے؟ اللہ نے کہا 1 روپیہ۔ آخرت کے مقابلے میں 100 سال اور 80 سال کی زندگی 5 منٹ یا 2 منٹ، اور اس پوری دنیا کی حیثیت اللہ کی نظر میں 2 روپے کے برابر۔ تو اس بزرگ نے کہا یا اللہ 2 روپے دے گا، مطلب پوری دنیا دے گا؟ تو اللہ نے کہا کہ 5 منٹ رک، اتنے میں اس کی موت ہو گئی۔ تو آخرت کے مقابلے میں اس دنیا کی زندگی صرف 5 منٹ ہے، اور موت کے بعد جب ہماری آنکھیں بند ہوگی اور اللہ ہمیں دوبارہ زندگی دے گا تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ واقعی میں یہ 5 منٹ کی زندگی ہے۔ اور قرآن میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ جب جہنمیوں کو جہنم میں داخل کر کے پوچھے گا لاک لگا کر کے کہ بتاؤ تم نے دنیا میں کتنی زندگی گزاری، جہنمی کہیں گے یومن، 1 دن، تو کچھ لوگ کہیں گے بعض یوم، آدھا دن، لوگ جھگڑیں گے، تو اللہ کہے گا ارے بدبختو، ارے بے وقوف ہو، صرف 5 منٹ 10 منٹ کے چکر میں اتنی لمبی زندگی جو نہ ختم ہونے والی ہے، اس میں عیش و عشرت کے مقام کو چھوڑ کر کے تم نے میرے آگ کو خریدا، میرے غصے کو خریدا، میرے جہنم کو خریدا، جاؤ میں نے جہنم میں تالا لگا دیا، اب زندگی بھر اس میں سڑتے رہو۔ تو ذرا اس زندگی کو دیکھو اور اس زندگی کو دیکھو، 5 منٹ مصیبت برداشت کرنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، اور یہ 5 منٹ ہم کو آنکھ بند ہونے کے بعد ہی معلوم ہوگا۔ اسی لیے اگر دنیا میں مصیبتیں آتی ہیں اس پر صبر کرنا ہے، اگر خوشحالی ہے اس پر شکر کرنا ہے، اور سب سے بڑی بات کہ ہم آخرت کی زندگی کو سامنے رکھ کر کے، آخرت کے حساب و کتاب، جنت جہنم کو سامنے رکھ کر کے ہم زندگی گزاریں گے۔ اللہ کی ذات سے بہت زیادہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ہماری زندگی کو ہدایت والے راستے پر لے جا کر کے کھڑا کر دے گا۔ تو کون اس بات کا دل سے